بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس 10th میں مین اور ہز انوائرمنٹ چیپٹر چل رہا تھا ہمارا، اور پریویس کلاس میں ہم نے ایکو سسٹم کے دو جو میجر چیزیں اس میں ہوتے ہیں پارٹس، یعنی بائیوٹک کمپوننٹ اور اے بائیوٹک کمپوننٹ، اس کے بارے میں ہم نے اے بائیوٹک کمپوننٹ کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو لیونگ یا بائیوٹک کمپوننٹ ہے سسٹم کے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو بائیوٹک کمپوننٹ میں ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، یعنی ہمارے انوائرمنٹ میں تین چیزیں ہم لیونگ کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ لیونگ ہیں۔ اس میں سب سے جو پہلا چیز ہے بائیوٹک میں، وہ ہم پروڈیوسر کہلاتے ہیں، اور پروڈیوسر کے کیٹیگری میں ہمارے پاس وہ تمام پلانٹس یا وہ تمام چیزیں جن میں فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے، جو آٹوٹروپک ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنا خوراک خود تیار کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس پروڈیوسر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ جو آٹوٹروپک ہوتے ہیں، مطلب جو دے کین پریپیئر دیئر اون فوڈ، تو یہ جو ہے سن لائٹ کو یا مختلف سورسز آف انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس سے جو خوراک بناتے ہیں، یہ پروڈیوسر کہلاتے ہیں۔ یہ جو خوراک بناتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ یہ خود کنزیوم کرتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ ریمیننگ جو فوڈ ہے وہ ادر اینیملز لائک اور چیزوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ گرین پلانٹ اور اس کے علاوہ الجی، یہ میجر پروڈیوسر ہیں۔ اس میں فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے اور فوڈ یہ بناتے ہیں اسی پروسیس کے تھرو۔ کچھ بیکٹیریا یعنی سیانو بیکٹیریا جو ہم کہلاتے ہیں، وہ بھی پروڈیوسر ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بیکٹیریا کیموسینتھسس بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ فوٹوسینتھسس بھی کرتی ہیں۔ تو جو چیز آٹوٹروپک ہے نیچر میں، وہ پروڈیوسر کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس کنزیومرز ہوتے ہیں۔ کنزیومرز وہ لیونگ آرگینزم جو اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اپنا خوراک دوسروں سے لیتے ہیں، دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ کنزیومر کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جیسا کہ تمام اینیملز، زیادہ پروٹسٹ، تمام فنجائی اور بہت سے بیکٹیریا کنزیومر کے گروپ میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کنزیومر کا دوسرا نام ہیٹیروٹروفز بھی ہیں، بیکاز دے کانٹ پریپیئر دیئر اون فوڈ، یہ خوراک کو تیار نہیں کر سکتا۔ مینلی اس میں پھر سب ڈویژن کیا گیا ہے، یعنی اس میں پرائمری ہے، پھر سیکنڈری کنزیومر ہے، اور پھر ٹرشری کنزیومر ہے۔ یہ پرائمری جو کنزیومرز ہیں، اس کا دوسرا نام ہربیورس ہے، یعنی وہ کنزیومر، وہ اینیمل، فنجائی، پروٹسٹ یا بیکٹیریا جو ڈائریکٹلی فیڈنگ کرتے ہیں پروڈیوسر کے اوپر۔ پروڈیوسر میں ہمارے پاس پلانٹ، کچھ بیکٹیریا اور کچھ الجی وغیرہ آتی ہے۔ تو وہ کنزیومر جو ڈائریکٹلی فیڈنگ کرتے ہیں پروڈیوسر کے اوپر، یہ پرائمری کنزیومر کہلاتے ہیں۔ اور موسٹلی اس میں شامل ہیں انسیکٹس، ریبٹس، گوٹ، شیپ، کاؤز، باپلو، یہ تمام پرائمری کنزیومر ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹلی پروڈیوسر پر فیڈنگ کرتے ہیں۔ ایکویٹک ہیبیٹاٹ میں جو پرائمری کنزیومر ہوتے ہیں، یعنی پانی کے انوائرمنٹ میں، سمندروں میں، پونڈز میں، تالابوں میں، سپرنگز میں، وہ کرسٹیشنز ہوتے ہیں، یعنی آرتھروپوڈز ہیں، وہ مولسک ہیں جو سافٹ باڈی اینیملز ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ فشز جو ہے وہ بھی پرائمری کنزیومر کے طور پر وہاں رہتے ہیں۔ تو وہ اینیمل جو ڈائریکٹلی فیڈ کرتے ہیں پروڈیوسر کے اوپر، وہ پرائمری کنزیومر کہلاتے ہیں۔ اب سیکنڈری کنزیومر کیا ہے؟ سیکنڈری کنزیومر وہ ہوتے ہیں جو پرائمری کنزیومر پر بھی فیڈنگ کرتے ہیں اور پروڈیوسر پر بھی فیڈنگ کرتے ہیں، یعنی
ایسے جاندار جو پرائمری کنزیومر کو بھی کھاتے ہیں، مثال کے طور پر جو فشز کو، گوٹ، شیپ، انسیکٹس وغیرہ ان کو بھی کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ پلانٹ کو بھی کھاتے ہیں، یہ سیکنڈری کنزیومرز ہوتے ہیں۔ جس طرح اس میں موجود ہیں سیکنڈری کنزیومر میں دوز ہو وچ فیڈ آن ہربیورس آر کالڈ، جو دونوں پر فیڈنگ کرتے ہیں وہ یہاں پر کیا کہلاتا ہے، اس میں ہربیورس بھی شامل ہیں اور کرنیورس بھی شامل ہیں، جیسا کہ فراگ ہیں اور اس کے علاوہ لیزرڈ ہیں۔ یہ پرائمری پر بھی فیڈنگ کرتے ہیں اور سیکنڈری پر بھی فیڈنگ کرتے ہیں۔ تو اچھا، تو یہ پروڈیوسر سیکنڈری جو کنزیومر ہیں، فیڈ آن پرائمری کنزیومر ہربیورس اور پروڈیوسر، دونوں میں سے یہ ہر ایک پر فیڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لاسٹ ون ٹرشری ہے، تو ٹرشری سب سے ٹاپ کنزیومرز ہوتے ہیں، یہ اپنا خوراک پرائمری کنزیومر سے بھی لیتے ہیں اور یہ اپنا خوراک سیکنڈری کنزیومر سے بھی لیتے ہیں۔ اس میں آتے ہیں لائنز، ٹائگرز، ہاکس وغیرہ وغیرہ، یہ دونوں سے خوراک لیتے ہیں پر پروڈیوسر سے نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کنزیومر میں 3 ہیں۔ اس کے علاوہ دا تھرڈ بائیوٹک کمپوننٹ آف این ایکو سسٹم از ڈیکمپوزرز، اور ڈیکمپوزرز ہمارے پاس سیفروفائٹ کہلاتے ہیں، یعنی دوز آرگینزمز وچ آر ٹیکنگ دیئر فوڈ فرام ڈیڈ آرگینک میٹر، یہ ڈیڈ آرگینک میٹر سے اپنا خوراک لیتے ہیں، اس میں جو ریمین نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ ان کو اویلیبل کرتے ہیں ادرس اینیملس کے لیے یا پلانٹ کے لیے۔ تو اس میں موسٹلی شامل ہیں بیکٹیریا ہے، فنجائی ہیں، اس کے علاوہ ان کو کلینر آف دا ایکو سسٹم بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ ڈیکمپوزر نہ ہوتے تو جتنے اینیمل مرتے، جتنے پلانٹ مرتے، ان کی باڈی ویسے ہی ہزاروں سال بعد بھی ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہوتی۔ تو یہ پلانٹ اور اینیملس کی باڈی بہت جلد ختم ہو جاتی ہیں اس کی ڈیتھ کے بعد، اس کا ریزن ہمارے پاس ڈیکمپوزرس ہیں، کہ یہ ڈیکمپوزرس ان سے اپنا خوراک حاصل کرتے ہیں اور ان میں جو نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ ریٹرن کرتے ہیں دوبارہ انوائرمنٹ میں، اور ان کا سائیکلنگ اس طرح اس کا ایک سائیکل ایکٹیویٹیز ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے انوائرمنٹ میں بائیوٹک کمپوننٹ ہے یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اے بائیوٹک کے اوپر، اور جو اے بائیوٹک کمپوننٹ ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں بائیوٹک کے اوپر۔ مثال کے طور پر لیونگ آرگینزم میں آپ اینیمل کو لے تو اینیمل کے لیے ضروری ہوتا ہے آکسیجن، اب دوبارہ وہی آکسیجن پلانٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں انوائرمنٹ میں، تو ایک پوائنٹ سے لیا جاتا ہے دوسرے پر واپس اس کو ریٹرن کیا جاتا ہے۔ اس طرح بہت سے پروسیس ہیں، جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن ہے، واٹر ہے، ان تمام چیزوں کی سائیکلنگ ایکٹیویٹی میں بائیوٹک اور اے بائیوٹک دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک دوسرے پر جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے، اور ان ایکو سسٹم میں یہ جو سموتھ سسٹم چل رہا ہے یہ ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے تو یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح ہم نے آلریڈی ایک شارٹ ایگزامپل لیا، آپ پیراگراف کو ریڈ کر کے اور بھی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کمپیریزن کی طرف، کمپیریزن بٹوین فلو آف مٹیریل اینڈ انرجی۔ اب اس پیراگراف میں ہم کمپیریزن کرتے ہیں کہ جب مٹیریل اور انرجی ایک لیول سے دوسرے لیول میں جاتی ہے آیا وہ انکریز ہوگا، ڈیکریز ہوگا یا ریمین کانسٹنٹ ہوگا، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو سب سے پہلے سورج جو ہوتا ہے، سن جو ہوتا ہے، وہ انرجی کا ایک الٹیمیٹ سورس ہوتا ہے، اور یہ انرجی پرووائڈ کرتا ہے ان دا فارم آف سن لائٹ اور ان دا فارم آف پروٹانس۔ تو یہ جو ٹینی فریکشنس سن کا جو بہت کم فریکشن جو ہوتا ہے وہ ارتھ تک پہنچتا ہے، اور یہ کم فریکشن کا لائٹ یا جو کم لائٹ ہمیں پہنچتا ہے ارتھ تک آتا ہے، اسی کے تھرو پلانٹ کیمیکل فوڈ، کیمیکل انرجی یعنی خوراک کو تیار کرتے ہیں، فوٹوسینتھسس کا عمل ہوتا ہے، اور یہ دا کیمیکل انرجی فلو تھرو دا ایکو سسٹم ان دا فارم آف فوڈ، اور جو پلانٹ پروڈیوسر نے یہ کیمیکل انرجی تیار
کہ یہ جو فوڈ تیار کیا پھر یہ سسٹم میں یا ایکو سسٹم میں فلو کرتا ہے، ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، یہ ایک مختلف فارم میں منتقل ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پر مینشنڈ ہے، جب ریسپریشن کا عمل ہوتا ہے تو انرجی ریلیز ہوتی ہے، آرگینزم جو ہوتا ہے وہ اس انرجی کا کچھ حصہ استعمال کرتا ہے میٹابولزم میں یا مختلف ایکٹیویٹیز میں، وائل ریسٹ آف اٹ از لاسٹ ان دا سراؤنڈنگ از اے ہیٹ، اور بہت زیادہ انرجی اس میں سے ہیٹ کی شکل میں انوائرمنٹ میں لاس کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم 16.5 والے ایرو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادر کمپاؤنڈ شو ان دا ڈائیگرام اور دا میٹیریل کو بھی شو کیا گیا ہے۔ تو دا پروڈیوسر آبٹین دا انآرگینک میٹر یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر، یہ تمام چیزیں آبٹین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرام دا انوائرمنٹ اینڈ یوز دیم ٹو پریپیئر فوڈ، اور اسی کے تھرو آرگینک فوڈ بناتا ہے۔ یہی میٹیریل آرگینزم سے آرگینزم میں پاس ہوتے ہیں، از ون آرگینزم از کنزیومڈ بائی ادر، جب ایک آرگینزم دوسرے کو کنزیوم کرتا ہے تو وہی خوراک وہاں پر آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آرگینزم جو ہے اس میں سے کچھ خوراک اسٹور کرتا ہے، باقی جو ہے اس کا ضیاع ہوتا ہے یا ضائع ہو جاتا ہے۔ فائنلی ڈیکمپوزر جو ہوتے ہیں وہ جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، یہ لیونگ آرگینزم اس پر فیڈنگ کرتے ہیں تو دوبارہ اس میں جتنا کاربن تھا، ہائیڈروجن تھا وہ ریٹرن کیا جاتا ہے انوائرمنٹ میں۔ تو فگر کی طرف آتے ہیں۔ فگر میں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، سب سے اوپر انہوں نے سن کا سائن یا نشان ڈالا ہے، وہاں پر لکھا ہے 1000 جول۔ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس سن سے لائٹ آیا، اس میں انرجی تھی 1000 جول۔ جول جو ہے وہ انرجی کا ایک یونٹ ہے۔ تو پھر وہی 1000 جولز انرجی آیا، اور وہی 1000 جولز جو انرجی تھی وہ یہاں پر پلانٹ نے ایبزارب کیا۔ پلانٹ نے کیا کیا؟ اس کو پلانٹ نے ایبزارب کیا۔ تو اس میں سے 990% جو انرجی تھی، 990 جو ہم کہلاتے ہیں، یا 990 جو انرجی تھی یہاں پر، وہ لاسٹ ہوئی ان دا فارم آف ہیٹ، اور اونلی 10% جو انرجی تھی وہ پلانٹ نے فوڈ کی شکل میں اسٹور کی۔ اب ایک ریبٹ آتا ہے، ریبٹ خوراک لیتا ہے اسی پلانٹ سے، اور وہ 10% جو انرجی پلانٹ نے فوڈ کی شکل میں اسٹور کی تھی وہ ریبٹ کے باڈی میں آ جاتا ہے۔ تو ریبٹ اسی انرجی سے صرف 1 جول اپنے خوراک میں یعنی اپنے باڈی میں اسٹور کرتا ہے، باقی 9 جول جو انرجی ہیں وہ انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے ان دا فارم آف ہیٹ۔ تو اوپر سے ایک لیول میں 1000 انرجی ہیں، دوسرے میں وہ 10 رہ جاتی ہے، تیسرے لیول میں وہ 1 جول رہ جاتا ہے۔ تو جب ایک لیول سے انرجی دوسرے لیول میں جاتی ہے تو اس کا ایک تھوڑا سا فریکشن اسٹور کیا جاتا ہے، باقی ان دا فارم آف ہیٹ انوائرمنٹ میں لاس ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میٹیریل بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سن سے لائٹ آتا ہے، ایک پلانٹ اس پر فوٹوسینتھسس کرتا ہے، خوراک بناتا ہے۔ تو ہم مثال کے طور پر ویجیٹیبل ہیں یا فروٹ ہیں، تو ہم نے وہی خوراک لیا تو اس کا زیادہ حصہ جو ہے وہ ہمارے باڈی سے ویسٹ کے فارم میں لاسٹ ہو جاتا ہے، کچھ حصہ ہمارے باڈی میں یوز ہو جاتا ہے، اب وہ خوراک ہمیں منتقل ہوا۔ تو جب ہماری جسم کوئی اور چیز کھاتا ہے تو وہ خوراک ان میں منتقل ہو جاتا ہے، اور فائنلی وہ جو بھی چیز ہے، وہ ایک کیڑا ہے، وہ ایک ڈاگ ہے، وہ ایک پاکس ہے، ایک لائن ہے، جو بھی چیز ہے، جب ان کا ڈیتھ ہوگا تو وہی خوراک جو انہوں نے ہمارے جسم سے لیا تھا، اس سے ٹیشوز بنائے تھے، پیٹس بنایا تھا، جو بھی چیز تھا، اب وہ دوبارہ ڈیکمپوزر کیا کریں گے، اس کو ڈیکمپوز کریں گے، اور وہ دوبارہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں، نائٹروجن، آکسیجن، ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کی شکل میں دوبارہ زمین کے ساتھ یا سوئل کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیوٹرینٹ دوبارہ سوئل میں ریٹرن ہوئے، پھر وہی سوئل پلانٹ، وہی نیوٹرینٹ پانی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، اور وہی پانی پلانٹ لیتے ہیں، تو دوبارہ وہ خوراک یعنی پلانٹ کے باڈی میں آ جاتا ہے، دوبارہ پلانٹ جو ہے وہ سن لائٹ کھینچتا ہے، فوٹوسینتھسس کرتا ہے، اور یہی پروسیس اسی طریقے سے کنٹینیو رہتا ہے۔ بیٹا ہوم اسائنمنٹ آپ لوگ کے لیے اس میں رائٹ اینڈ میمورائز اینی 2 بایوٹک کمپوننٹ، 3 ہم نے بایوٹک کمپوننٹ کے بارے میں بات کی، آپ کو 2 رائٹ کرنا ہے، میمورائز کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہوگا، فردر اس کو کنٹینیو کریں گے کمنگ کلاس۔